بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، میں ڈاکٹر عظمیٰ شفاعت۔ تو آج میں پھر ایک بار ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، جس کا موضوع ہے موت پر یقین بائی انجینئر محمد علی مرزا۔ تو امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی، تو لاسٹ تک ویڈیو میں بنے رہے۔ تو پھر چلیے چلتے ہیں، دین کی باتیں ساتھ میں سیکھتے ہیں۔ اس بات کا یقین ہونا کہ موت کا وقت مقرر ہے، یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ ادروائز اکثریت جو ہے نا، وہ اہل ایمان میں سے بھی اتنا غلو کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی سیکیورٹی کے میئرز لے لیں گے تو یہ چیز ہمیں موت سے بچا لے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سیکیورٹی کے میئرز لینا یہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اسباب اختیار کرنا سنت ہے، لیکن اسباب پر یقین کر لینا یہ کفر ہے۔ اسباب اختیار کرنا سنت ہے، اور یقین مسبب الاسباب پہ رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ چونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، بظاہر ایسی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ میرے ایک بڑے قریبی دوست تھے، مجھ سے بھی چھوٹی عمر میں وہ فوت ہو گئے۔ 2017 میں جب مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی تو میں ان کی شاپ پہ انہیں ملنے کے لیے گیا، تو مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی میں چاہ رہا ہوں آپ کے لیے نا 2-3 سیکیورٹی گارڈ رکھوا دو۔ میں نے کہا کیوں؟ نہیں وہ دیکھیں نا یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے۔ میں نے کہا اس وقت تو میں خیر کیجولی پھرتا تھا، تو اب ہم تھوڑی سی احتیاط کر لیا کریں گے اس حوالے سے، اور اس وقت بھی نہاتی حالت میں اللہ نے مجھے بچا لیا ہے، تو الحمدللہ۔ تو اب بھی اگر موت مقدر ہوگی تو وہ میں ٹال نہیں سکتا۔ تو پھر میں نے انہیں ایک جملہ بولا، میں نے کہا میرے بھائی ہم باہر کی چیزوں کو تو کاؤنٹر فار کر سکتے ہیں، آپ سڑک پہ چلنے والی ٹریفک سے تو بچ سکتے ہیں اگر آپ ٹریفک سگنل کی پابندی کریں اور احتیاط کے ساتھ۔ پاکستان میں تو آپ کو دونوں طرف دیکھ کے سڑک پار کرنی پڑتی ہے، چاہے آپ 1 وے پہ ہوں یا 2 وے پہ۔ تو اس طرح کی جو موت کے گولے ہیں ان سے تو آپ بظاہر بچ سکتے ہیں، لیکن جو اندر کی ٹریفک ہے، جو روزانہ 1,00,000 دفعہ دل دھڑکتا ہے اور 10,000 لیٹر خون روزانہ پمپ کرتا ہے ہماری رگوں میں، اس سے کون بچا سکتا ہے؟ اگر دل فیل ہو جائے، گردے جو 25 دفعہ روزانہ ڈائلیسس کرتے ہیں، اور ایک ڈائلیسس کی قیمت 8 سے 10,000 روپے مارکیٹ میں، 2.5-3 لاکھ روپے کا کام بغیر تکلیف کے گردے روزانہ کرتے ہیں۔ اگر گردے فیل ہو جائیں تو اس کے اوپر کون سا سیکیورٹی گارڈ بٹھایا جا سکتا ہے؟ آپ ذرا ایک ایک چیز کو گننا شروع کریں۔ تو ان کو یہ میری بات سمجھ آ گئی، لیکن چند ہی ہفتوں کے بعد وہ خود ہارٹ فیل سے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ نیک آدمی تھے، ہماری اکیڈمی کے ایک آپ سمجھ لیں شروع کے جو ممبرز تھے ان میں سے ایک تھے۔ تو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اندر کی ٹریفک کو کون روک سکتا ہے؟ تو یہ مسلمان کا یقین ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ کہتے تو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے زندگی میں خدا کو کبھی سیریس نہیں لیا ہوتا نا، آپ ذرا ان کی بھی زبانیں دیکھیں، اتنی لمبی ہوں گی۔ او جی جیڑی رات جیڑی قبر ہے وہ باہر نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نا۔ تو اگر یہی بات ہے تو تو جو قبر سے باہر زندگی گزار رہا ہے بغاوت کے اوپر مبنی، نہ تو حقوق اللہ کا کوئی پاس رکھتا ہے اور نہ کوئی حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، حرام خوریاں تیری گھٹی میں پڑی ہوئی ہیں، اور لوگوں کا مال تو ہڑپ کرتا ہے، لوگوں کے پلاٹس ہڑپ کرتا ہے، اور بات یہ کر رہی تھی جیڑی قبر وچ رات ہے وہ باہر نہیں ہے۔ اگر تیرا یہ یقین ہوتا کہ قبر میں جو رات ہے وہ باہر نہیں ہے اور قبر میں جا کے کسی کو منہ دکھانا ہے، تو تیری زندگی اس طرح کی گزر رہی ہوتی؟ تو یہ ایک روایتی جملے ہیں، جس طرح ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے ریاستی اداروں کے جو ترجمان ہیں، ماشاءاللہ آپ گفتگو سنیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انشاءاللہ اور الحمدللہ، اللہ تعالیٰ عام بندہ اس پہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ دا نا پہ لیندے نے، اوے اللہ دا نا انجی پہ لیندے نے، انہاں دا تقیہ کلام ہے۔ اگر واقعی اللہ کو مانتے ہوتے اور یہ جواب دے ہوتے تو اس طرح ان کی زندگی گزر رہی ہوتی؟ ایسے نہ ہوتا۔ یہ صرف ایک روایتی ہماری کلام ہے جو ہم بولتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی لوگ روایتاً بات کرتے ہیں کہ جی جو قبر میں
رات ہے وہ باہر نہیں ہے، جو باہر ہے وہ اندر نہیں ہے. اگر اس پہ یقین ہونا تو اس کا منطقی انجام یہ ہونا چاہیے کہ قبر کی تیاری کی جائے. لوگ یہ جملہ بول کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی کر لو جو کچھ کرنا جائے، اسی بدماش جائے، اسی نیچے قبر ہی جانا جب تک اسی باہر آ. وہ یہ رزلٹ نکال رہے ہوتے ہیں. حالانکہ رزلٹ تو اس سے یہ نکالنا چاہیے کہ میں اپنی قبر کی اور آخرت کی تیاری کروں. اس طرف دماغ بھی نہیں ان کا جاتا. الٹا وہ اپنے مخالفین کو تھریٹ لگانے کے لیے بات کرتے ہیں کہ جتنی میری زندگی لکھی ہوئی ہے وہ تو میں باہر ہوں. اور بھائی جو تو باہر ہے تو اندر کی تیاری کرنا. تو یہ اصل اس میں سے مورل لیسن لینا چاہیے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ مُتْتُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر واقعی تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا اپنی طبعی موت مر جاؤ جہاد میں، راستے میں، بیماری کے ذریعے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو جو اللہ کی بخشش تمہیں ملنے والی ہے اور اس کی رحمت، وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم نے دنیا میں جوڑ کے رکھا ہوا ہے، چاہے وہ زندگی ایز این ایسٹ یا دنیا کے ایسٹس جو تم نے جوڑے ہوئے ہیں، اس سے بہتر اللہ کے پاس ہے. میں کہتا ہوں جی اگر واقعی جس میں رتی برابر ایمان ہے نا، اسے یہ آفر کی جائے نا کہ مرتے ہی تم سیدھا جنت میں جاؤ گے، تو آدھے مسلمان آج ہی مرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ یار ادھر تو ذلت کی زندگی کاٹ ہی رہے ہیں، چلو اس سے تو جان چھوٹے گی تو آگے اربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. اور اگر کوئی ایفرٹ اس کے لیے واقعی پٹ کر رہا ہے نا، پھر اس کے لیے زندگی لائبلٹی ہوگی، آخرت ایسٹ ہوگی. اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس چیز کو ایڈریس کیا ہے کہ یہودیوں اگر تم یہ کہتے ہو نا ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ موت سے تو تم اس طرح بھاگتے ہو. یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم کہو کہ اللہ مجھے مار دے، نہیں. تمنا اس اعتبار سے کہ جس طرح ایک شخص کو اپنے محبوب سے وصل کا انتظار رہتا ہے نا، تو تمہیں بھی اس چیز کا انتظار رہے کہ میں مر کے اپنے رب کا دیدار کروں گا. تو پھر مرنے سے تمہیں خوف نہ آئے. اور سب سے زیادہ خوف یہودیوں کو ہوتا تھا، اسی لیے قریش مکہ تو کافر ہوئے ہیں، یہودی کافر نہیں ہوئے، وہ منافق ہو گئے. اوپر سے کلمہ پڑھ لیا تاکہ دونوں طرف پارٹیاں بنا کے رکھیں، کیونکہ ان کو اپنی جان عزیز تھی. اسی لیے سورۃ البقرہ میں آیا کہ یہودی جو زندگی کی ہرس رکھتے ہیں نا، یہ مشرکین سے بھی زیادہ رکھتے ہیں. حالانکہ وہ بت پرست تھے، لیکن وہ انہوں نے آ کے دیکھیں بدر میں، احد میں، خندق میں ڈٹ کے سامنے آ کے مقابلہ کیا. اعلانیہ انہوں نے انکار کیا، لیکن یہودیوں نے اعلانیہ انکار نہیں کیا. اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، اندر سے جڑیں کاٹی. یہ بزدلی کی علامت تھی، ورنہ تو سامنے آ کے کہتے ہاں جی ہم نہیں مانتے، آ کے لڑو ہمارے ساتھ. تو دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ بزدلی کا شکار تھے یہودی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آخرت تمہیں اتنی محبوب ہے تو تمنا کرو نا. تو یہی حال مسلمانوں کا بھی ہے. یہ کہنا آسان ہے کہ جی ہر وقت ہم موت کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تیاری کوئی نہیں ہے، بس تیار بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سر آپ نہ بھی تیار بیٹھے، جدو چکیا جانا تو چکیا جانا ہے. تہاڈی تیاری نال کچھ نہیں، تسی تیار نہ بیٹھو، تیاری کرو. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے دوران طبعی موت مر جائے نا، اس کے لیے بھی مغفرت اور اجر عظیم ہے، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں وقف ہوا ہے نا. اور اگر شہید ہو جائے گا پھر تو نور علی نور ہے. اچھا وہ کیوں ہے اجر؟ اس نے اللہ کے لیے نیت تو کی ہے نا. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص شہادت کی تمنا کے ساتھ اپنے بستر پہ بھی مرے نا، اللہ اسے بھی شہید لکھتا ہے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں، وہ منافقت کی ایک شاخ پہ مرا ہے. کلی منافق نہیں ہے، لیکن منافقت کی اس کے اندر علامات پائی جاتی ہیں. کیوں؟ مسلمان کو تو ہر وقت شہادت کی تمنا رکھنی چاہیے، چاہے وہ شہید ہو یا نہ ہو. تو اگر وہ شہادت کی تمنا رکھتا ہے، اور شہادت یہ والی نہیں کہ مسلمان کا گلا کاٹے، پنجابی سندھی کا اور سندھی پنجابی کا، بلوچی پنجابی کا اور پنجابی بلوچی کا، یہ والی نہیں ہے شہادت، جو واقعی میدان جنگ والی شہادت ہو. تو اگر اس کی تمنا ہے تو اس کو تو بستر مرگ پہ بھی شہید ہوئے بغیر بھی شہادت کی فضیلت مل جائے گی. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں،
پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ حضور کی خواہش تھی۔ تو اللہ نے آنری طور پہ آپ کی خواہش پوری کی ہے، آپ کی موت زہر سے ہوئی۔ وہ میرا پچھلے دنوں ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی، رسول اللہ کا قاتل کون، کیونکہ بعض غالی رافضیوں کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ اصحاب رسول میں سے کسی نے رسول اللہ کو زہر دیا تھا، تو وہ میں نے پورا ایک ڈاکٹرن کلیئر کی ہے، وہ یوٹیوب پہ ویڈیو رکھی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاتل کون۔ تو ایک شیعہ عالم تھے، انہوں نے بڑے غلوف کے درجے میں جو ہے نا اس طرح کی باتیں کی، تو میں نے ان کے جواب میں وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جس کو شہادت کی تمنا ہوگی اس کو بستر مرگ پہ بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب بڑی اہم ترین آیت آ رہی ہے جی، اچھا اس کے ساتھ وہ آیت بھی جوڑ لیتے ہیں، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اگر تم مر جاؤ اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہوئے یا جنگ میں قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تمہیں اللہ کے حضور ہی جمع کیا جائے گا۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، چاہے کوئی قتل ہوا، مرا، شیر کے پیٹ میں چلا گیا یا کسی ویل مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا یا ایئر کریش میں اس کی راکھ اڑ گئی، الٹیمیٹلی تم جمع کر لیے جاؤ گے قیامت والے دن اللہ کے حضور، اللہ نے تمہیں زندہ کر لینا ہے۔ تو اس کے یعنی یہ کوئی اللہ تعالیٰ اپنی صرف قدرت کا اظہار نہیں کر رہا کہ زندہ ہو جانا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حضور تمہاری پیشی ہونی ہے کہ تم نے یہ ساری قربانیاں اللہ کے لیے کی تھیں یا کسی کے دکھلاوے کے لیے کی تھی۔ یہ شہادت جو ہے وہ اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے تھی یا واقعی اللہ کے لیے مرنا چاہتے تھے تم؟ تو ماشاءاللہ یہ ویڈیو بہت خوبصورت تھی، اس ویڈیو کے ذریعے ہم نے بہت اچھی باتیں جانی، اس ویڈیو میں بہت ہی اچھا ایکسپلینیشن دیا ہے مرزا صاحب نے۔ تو اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں موت پر یقین رکھنا ہے کہ اس موت کبھی بھی آنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یقین کے ساتھ ہمیں اس کی تیاری بھی کرنی ہے، آخرت کی تیاری ہمیں کرنی ہے کہ موت جب آئے تو ہم ایسے اس کنڈیشن میں آئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے راضی ہو، ایسا نہیں کہ بس بیٹھے ہوئے ہیں اور موت تو آنی ہے ہی اور کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو موت کے ساتھ یقین کے ساتھ ہمیں آخرت کی بھی تیاری کر کے رکھنی ہے۔ تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی باتیں اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ ہمیں اپنے آخرت کی تیاری رکھنی ہے، اور بہت اچھی ایک بات بتائی کہ لوگ سیکیورٹی لیتے ہیں کہ چلو اس سیکیورٹی لیتے ہیں، کوئی بھی اگر باڈی گارڈ اپنے باڈی گارڈ کو کوئی بہت سارے ہائر کرتے ہیں، انجینئر صاحب پہ بھی بہت سارے مرڈر اٹیمپٹ ہوتے بتایا انہوں نے ویڈیو میں، تو اس کے ساتھ انہوں نے سیکیورٹی لے، اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ یہ تو سنت ہے کہ آپ رکھ سکتے ہو سیکیورٹی، لیکن اس پہ یقین رکھ لینا کہ نہیں ہم اگر سیکیورٹی لے لیتے، باڈی گارڈ لے لیتے تو ہمیں کبھی موت آئے گی ہی نہیں۔ آپ اس پہ یقین رکھ سکتے ہو، لیکن اللہ پہ سب سے پہلے ٹرسٹ رکھنا ہے کہ اللہ جب ہمارا موت جب تک حیات ہوگا تبھی ہم بچیں گے، حیات اگر نہیں ہے تو ہماری کوئی بھی سیکیورٹی کچھ بھی کام نہیں کرے گا۔ تو ہمیں موت پر یقین رکھنا ہے۔ تو امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ میں نیکسٹ ویڈیو کس موضوع پہ بناؤں۔ تو پھر جلدی ہی ملتے ہیں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔